BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. شام کے صوبے ادلب میں منگل کے مشتبہ کیمیائی حملے میں 72 ہلاکتوں کے بعد فریقین کی ایک دوسرے پر الزام تراشی. سلامتی کونسل کا اجلاس طلب. لاہور میں مردم شماری کی ٹیم پر حملہ، 4 فوجیوں سمیت کم سے کم 6 افراد ہلاک. اور 2 پاکستانی کوہ پیما دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کے سفر پر روانہ. کوہ پیمائی کے لیے مشقیں کون سی ضروری ہیں؟ بین الاقوامی برادری نے الزام عائد کیا ہے کہ شامی حکومت نے باغیوں کے زیر قبضہ علاقے پر کی جانے والی حالیہ فضائی بمباری میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں. اس کارروائی کے نتیجے میں 72 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ شامی طیاروں نے باغیوں کے جس ٹھکانے کو نشانہ بنایا وہاں کیمیائی مواد ذخیرہ کیا گیا تھا. تفصیل بتا رہے ہیں اطہر کاظمی. ادلب میں ہونے والے مبینہ کیمیائی حملے کے بعد لوگوں کو، جن میں بچے بھی شامل ہیں، سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہے. یہ پریشان کن مناظر اور ثبوت یقیناً آج سیکیورٹی کونسل کے بلائے گئے ہنگامی اجلاس میں زیر بحث آئیں گے. اس حملے کی عالمی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ہسپتالوں پر گنجائش سے زیادہ بوجھ ہے. زیادہ تر لوگ زخمی ہیں، کچھ اموات بھی ہوئی ہیں. لوگوں کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. بمباری کی وجہ سے تمام زخمیوں کو نہیں نکالا جا سکا. کچھ زخمیوں کو سرحد پار ترکی میں بھی طبی امداد دی گئی. کیمیکلز کے اثرات سے بچنے کے لیے ہسپتال کے عملے نے ماسک پہن رکھے تھے. ہمیں گیس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی. مجھ پر بے ہوشی طاری تھی. باغیوں کے زیر قبضہ علاقے پر ہونے والے اس مبینہ کیمیائی حملے کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے. کیمیکل حملے کی خبر بہت پریشان کن ہے. ہم کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کی شدید مذمت کرتے ہیں. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ شامی حکومت کی بربریت کی ایک اور مثال ہوگی. کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال جنگی جرم ہے. صدر بشار الاسد کی حکومت پر پہلے بھی کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام لگتا رہا ہے، جس سے وہ انکار کرتی آئی ہے. شامی حکومت کے اتحادی روس نے الزام لگایا ہے کہ حالیہ بمباری کا نشانہ بننے والی ایک فیکٹری میں باغیوں نے کیمیائی ہتھیار چھپا رکھے تھے، لیکن اقوام متحدہ اس سے متفق نہیں ہے. ہماری سمجھ کے مطابق یہ ایک کیمیائی حملہ تھا جو فضا سے کیا گیا. ہم اس کی مکمل تحقیقات کریں گے. زخمیوں کے علاج کے دوران ہسپتال کو بھی فضائی بمباری کا نشانہ بنایا گیا. یہاں جو ہوا ہے اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ شام کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ حملہ اس بدنصیب ملک میں ہونے والے جنگی جرائم کی طویل فہرست میں ایک اور اضافہ ہے. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. تحقیق کاروں کے مطابق سیکیورٹی ایجنسیوں نے روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں نام نہاد دولت اسلامیہ سے معاونت کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کیا ہے. روسی اہلکاروں کے مطابق مشتبہ افراد کا تعلق وسطی ایشیا سے ہے اور وہ نومبر سے متحرک ہیں. تاہم اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہیں کہ ان کا تعلق مشتبہ حملہ آور 22 سالہ اکبر زون جلیلوف سے ہے. امریکہ اور جنوبی کوریا کے حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنی مشرقی بندرگاہ سنپو سے جاپان کے سمندر میں ایک بیلسٹک میزائل داغا ہے. یہ تجربہ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے کہ جب چین کے صدر امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں. اور ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ جو طویل عرصے سے اینٹی بایوٹکس لیتے رہے ہیں ان کی بڑی آنت میں رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کینسر کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنتوں میں پائے جانے والے جراثیم کا رسولیوں کی نشو و نما میں ہاتھ ہوتا ہے. یورپی پارلیمان کے اراکین نے اس منصوبے کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت کسی نئے تجارتی معاہدے پر بات چیت سے پہلے برطانیہ کا یورپی یونین سے اخراج ہو. یوکپ کے رہنما نائجل فراج نے اپنے خطاب میں یورپی یونین کو مافیا سے تعبیر کیا ہے. تفصیل کے ساتھ عارف شمیم. یورپی پارلیمان نے اسٹراسبرگ میں ہونے والے اپنے اجلاس میں برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے والے مذاکرات کی شرائط پر قرارداد 133 کے مقابلے میں 516 ووٹوں سے منظور کی. 50 اراکین غیر حاضر رہے.
یہ قرارداد ان مطالبات کی طرف ایک اہم اشارہ ہے جو آنے والے بریگزٹ مذاکرات میں یورپی یونین برطانیہ کے سامنے رکھے گی۔ اگرچہ یورپی پارلیمان مذاکرات میں براہ راست شامل نہیں، لیکن پھر بھی اس کی قرارداد تمام فریقوں کو یہ باور کراتی ہے کہ بالآخر یورپ سے نکلنے کا عمل، منتقلی اور تجارتی معاہدوں کو وہیں منظور ہونا ہے۔ یورپی پارلیمان میں بریگزٹ پر حتمی ووٹ سے پہلے ممبر پارلیمان میں تند الفاظ کا تبادلہ ہوا۔ سینٹر رائٹ رہنما مینفرڈ ویبر نے کہا کہ لندن یورپی یونین کی رکنیت کے صرف بہتر حصے نہیں چن سکتا۔ لبرل رہنما گائے ورہوفسٹاٹ، جنہوں نے مذاکرات کی شرائط کا مسودہ تیار کیا ہے، کہا کہ بریگزٹ ایک گھریلو جھگڑا تھا جو ہاتھوں سے نکل گیا۔ انہوں نے اسے ایک بیوقوفی سے تعبیر کیا۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے نائجل فراج، جو یورپ سے برطانیہ کو نکالنے کی مہم میں پیش تھے، یورپی پارلیمان میں موجود تھے۔ انہوں نے یورپی اراکین پارلیمان پر الزام لگایا کہ وہ برطانیہ کے ساتھ ایک مافیا کی طرح سلوک کر رہے ہیں۔ اسی دوران برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے نے، جو سعودی عرب اور اردن کے دورے پر ہیں، کہا کہ بریگزٹ کے بعد بھی کچھ عرصے تک لوگ یورپی یونین سے برطانیہ آزادانہ آ جا سکیں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امیگریشن پالیسی کی ذمہ دار حکومت ہی ہوگی۔ عارف شمیم، BBC نیوز۔ آئیے اب دیکھیں کہ ہماری ویب سائٹ bbc.urdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ BBC کو معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ میں انٹرنیٹ پر متعدد ادارے طلاق شدہ مسلم خواتین سے حلالہ کے نام پر ہزاروں پاؤنڈ وصول کر رہے ہیں۔ لاہور میں مردم شماری کی ٹیم پر حملہ، 6 ہلاک، اور سرگودا کے دربار میں پیر نے جو کیا ٹھیک کیا۔ ان خبروں میں قارئین بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مردم شماری کے عملے پر ایک خودکش حملے میں 4 فوجیوں سمیت 6 افراد ہلاک جبکہ 19 زخمی ہو گئے ہیں۔ فروری میں لاہور میں ہی ایک خودکش حملے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ صوبہ پنجاب میں شدت پسندی کی اس تازہ لہر پر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ حکومت پنجاب اصرار کرتی ہے کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال بالکل قابو میں ہے، لیکن کیا بظاہر یہ تمام واقعات یہ نہیں بتاتے کہ صورتحال بے قابو ہوتی جا رہی ہے؟ وہ بھلے ایک دفعہ سکسیسفل ہوں اور 9 دفعہ روکے گئے ہوں، لیکن وہ جو ایک دفعہ سکسیس ان کی ہے وہ بہت زیادہ اثر چھوڑتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ریلیٹیو ٹرمز کی بات ہے۔ عام طور پر اور جب سے رد الفساد شروع ہوا ہے لاہور یا پنجاب کے اندر حالات بہتر ہیں، لیکن کیا مکمل طور پر دہشت گردی کو خاتمہ کر سکے؟ دیکھیے یہ تو ابھی آن گوئنگ پروسیس ہے، رد الفساد بھی چل رہا ہے۔ لیکن جہاں تک فوج کا تعلق ہے وہ تو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ انہوں نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، لیکن شدت پسند عملی کارروائیوں سے ان دعووں کو جھٹلاتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ فیلئر یا ناکامی انٹیلیجنس کی ہے یا پھر ان انٹیلیجنس رپورٹس پر ایکشن کی؟ نہیں، میرا خیال ہے پاکستان میں حالات بہت بہتر ہوئے ہیں ضرب عضب جب سے شروع کی گئی اس کے بعد سے۔ شمالی وزیرستان سے لوگ صاف کر دیے گئے، کراچی میں امن آ گیا بہت زیادہ۔ یہ پتا ہونا کہ انٹیلیجنس ایگزسٹ کرتی ہے، فلانی جگہ پہ لوگ ہیں، اور پھر ایکشن نہ لینا وہ فیلئر ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس نہیں ہے یا آپ کے پاس نامکمل انٹیلیجنس ہے، اکا دکا واقعات ہوتا ہے تو اس کو فیلئر نہیں کہیں گے، اس کو یہ کہیں گے کہ جنگ جاری ہے۔ صوبہ پنجاب کی جہاں تک اسٹریٹجی کا سوال ہے، جو سیکیورٹی آپریشن وہاں ہو رہا ہے، وہ جس سمت میں جا رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ کافی ہے صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے؟ جو اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ پنجاب میں بہت سارا کام کرنے والا ہے، یعنی یہ لوگ جنہوں نے وہاں پر جڑیں جما لی ہیں، پاؤں جما لی ہیں، ان کو رد کرنا، اس فساد کو رد کرنا، یہی ہمارا نصب العین ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اس کے لیے اگر پنجاب کی لیڈرشپ لیول کے اوپر یا ایٹ دی آپریٹو لیول جہاں جہاں پہ کوئی کوتاہی، کوئی کمی رہ گئی ہے، اس کو ظاہر ہے کہ یہی فوکس کرنا پڑے گا کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا۔ یہ رد الفساد کا امبریلا ہے جس کے نیچے یہ کام ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں، اس کو سینسس کو بھی ہوتے رہنا ہے، اس لیے رد الفساد میں اور پنجاب میں رد الفساد کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا۔ یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ جو سیاسی عزم ہے شدت پسندی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، جو پولیٹیکل ول ہے، اس کی کمی ہے۔ یہ اس طرح کے الزامات کس حد تک درست ہیں آپ کی؟ ایک بلوچستان، جو شمالی سندھ اور جنوبی پنجاب، ان تینوں کی جہاں پر آپس میں ملتے ہیں تینوں ٹیریٹریز، وہاں پر ہے ان کا گڑھ جس کو کہ صاف کرنا مقصود ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیکیورٹی کی آئیڈیل صورتحال ملک بھر میں آپ کے خیال میں کتنا عرصہ لگے گا اسے حاصل کرنے میں؟ جی میں تو اس کو جنریشنل وار کہتا ہوں۔ جی دیکھیے اس کو 30 سال لگے، 40 سال لگے جڑیں پکڑنے میں، اللہ کرے کہ اتنا وقت نہ لگے اس کی صفائی میں، لیکن جڑوں کو کھودنا پڑے گا اور ان کو وہاں سے اپنی جگہ سے ہٹانا پڑے گا۔ اس کے لیے
پچھلے یعنی 15 سال سے تو پاکستان جنگ کی حالت میں ہے، لیکن ضرب اعظم کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 2.5-3 سال تو اس کو ہو جاتے ہیں، 2.5 سال. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی کم از کم 3 سے 5 سال کا ٹائم میں اپنے طور پہ اپنی ججمنٹ میں دیتا ہوں بیفور وی کین کلیئرلی سے، اور اسی شد و مت، اسی تندہی کے ساتھ جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں تاکہ اس کو مکمل طور پر صفایا کرائے. سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ پاکستانی نوجوانوں کے خیال میں مردم شماری کیسے ان کے درخشاں مستقبل میں مددگار ہو سکتی ہے، اور یہ بھی دیکھیے گا کہ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے جانے والوں کی تیاری کتنی سخت ہوتی ہے. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان میں 1998 کے بعد مردم شماری نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کو ابھی تک معلوم ہی نہیں کہ ملک میں نوجوانوں کی اصل تعداد کیا ہے. آبادی میں نوجوانوں کا تناسب قریباً 60% ہے، لیکن سیاسی نظام میں ان کی نمائندگی بہت کم ہے. تاہم اب نوجوانوں میں آبادی کے ساتھ ساتھ سیاسی شعور بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھی ارم عباسی نے ایسے ہی 3 نوجوانوں سے بات کی جو 18 سے 19 برس کے ہیں اور ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ مردم شماری ہو رہی ہے. میرا نام مریم ہے، مریم تیمور. میں BS IR سے ہوں، انٹرنیشنل ریلیشنز، اسکول آف پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز فرام قائد اعظم یونیورسٹی. ہم لوگ کو یہ پڑھایا جاتا ہے اور ہم لوگ خود بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آف IR ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوتھ از دا موسٹ کریٹو پارٹ آف دا سوسائٹی دیٹ از گن برنگ دا چینج ان دا سوسائٹی نا. تو اگر جب ہم لوگ یہ مردم شماری کی وجہ سے جب ہمارا ووٹرز لسٹ میں ہم لوگوں کو بھی ووٹ کرنے کا آئے گا تو آئی تھنک کہ ایک جو ٹرانزیشن ہے ڈیموکریسی میں، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک وے فارورڈ ہے ڈیموکریسی ہمارے ملک میں جو آ رہا ہے، آئی تھنک کہ اس میں ایک پازیٹیو چینج یوتھ لائے گی. صرف یہ جاننا کہ یار میرا بھی ووٹ کام کر سکے گا، جو لیڈر چوز ہوگا وہ میری مرضی کا ہوگا، یعنی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی اگر اپنی مرضی کا نہیں ہوگا. میرا بیسکلی تعلق آزاد کشمیر سے ہے، سو I would definitely want to be the Prime Minister or President of آزاد کشمیر. تو ہر بندہ یہ فیل کرے کہ وہ نگلیکٹڈ پارٹ آف دا سوسائٹی نہیں ہے، وہ بھی اس ملک کا حصہ، اور ہر بندہ کچھ نہ کچھ اپنی صلاحیت سے کر سکتا ہے نا، اور اس کو صرف تھوڑا سا انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرنے کے لیے. تو ہم لوگ میری طرف سے یہ کوشش ہوگی ایز اے پرائم منسٹر اگر میں بن جاؤں کہ وہ انکریجمنٹ، وہ پش دینے کی کوشش کروں. میرا نام محمد عزیر احمد خان ہے اور میں نمل سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں. میرا 3rd سیمسٹر ہے اور یہ سال بہت ضروری ہے کیونکہ اس سال سینسس بھی ہونا ہے اور میں نے اپنا فرسٹ ووٹ بھی کاسٹ کرنا ہے. میرے دادا اور دادی جو ہیں وہ میرے لیے بہت انسپریشنل ہیں اور انہوں نے مجھے بچپن سے یہی سکھایا ہے کہ پاکستان نے آپ کو سب کچھ دیا، آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ پاکستان ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں ہے وہ کرپشن ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ پاکستانی پولیٹکس میں وہ لیک آف انٹرسٹ اور جو لیک آف پرفارمنس ہے. ایک تو یہ کہ یوتھ امپاور ہو جائے گی سینسس سے اور ہمیں اپنی اسٹرینتھ کا پتہ چل جائے گا کہ ہماری اسٹرینتھ کتنی، اور دوسرا یہ کہ ہم پولیٹیشینس کو بھی یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم جو چینج لانا چاہ رہے ہیں وہ اس پہ عمل کریں، اور پولیٹیشینس بھی ان کو بھی یہ ہوگا کہ ہم ایک پاور ہیں اور ہمارے جو رائٹس ہیں وہ انہیں پورے کرنے. میرا نام مرید شیخ ہے اور مجھے آرٹس میں انٹرسٹ ہے. میں آرٹس میں ہی پڑھ رہی ہوں ہنر قدا سے. ابھی میری عمر 18 سال ہے. فرسٹ تھنگ ایجوکیشن، پہلی بات ایجوکیشن. اور جیسے ایک پرسنل دیکھا جائے تو ہر پیرنٹ الاؤ نہیں کرتا بچی کو یونیورسٹی جانا. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اپنے لاسٹ الیکشن جو 5 سال پہلے ہوئے تھے ان سے ہی، اینڈ آئی پارٹیسپیٹڈ الاٹ ان لاسٹ الیکشن. پہلا ٹائم ہے جو میں ووٹ کاسٹ کرنے جا رہی ہوں اپنا نیکسٹ ایئر. اسپیشلی دا تھمب پرنٹ جو لگے گا اس کے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ ہے. پاکستان کے 2 کوہ پیما سعد محمد اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل عبدالجبار بھٹی دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کے لیے آج کٹھمنڈو کے لیے روانہ ہوئے ہیں. اس مہم کی تیاری کے بارے میں سعد محمد نے جانے سے پہلے BBC سے خصوصی گفتگو کی. میرا نام سعد محمد ہے اور میں ایک کوہ پیما ہوں. پاکستان میں چند گنے چنے کوہ پیما ہیں اور ان میں سے جس کو آپ کہیں کہ جو ایکٹیولی ماؤنٹینئرنگ کریں ان چند میں سے ایک میں ہوں. ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے اونچی ترین چوٹی ہے اور سن 2014 سے میں اس کی پلاننگ کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو سر کرنا ہے. اس سے پہلے میں نے سپانتک ایک چوٹی ہے اسکردو کے قریب 7000 میٹر کی کراکورم رینج میں. آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ جو K2 کی جو رینج ہے اس میں یہ آتی ہے. تو وہ جب میں نے 2012 میں سر کی تو پھر میرا ارادہ بنا کہ اب مجھے ایک 8000 میٹر کی چوٹی چڑھنی ہے. میں ایکٹیولی سائیکلنگ کر رہا ہوں.
دن میں دفتر چلے جانا سائیکل پہ، وہ ون وے کوئی 17-18 کلومیٹر بنتا ہے، تو 30-32 کلومیٹر سائیکل چلا لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ویکینڈز پہ 40-50 کلومیٹر تک سائیکل چلا لیتے ہیں، اس سے اسٹیمنا میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ باڈی ویٹ ایکسرسائزز ہیں، میں جم جانے کا اتنا قائل نہیں ہوں، تو باڈی ویٹ ایکسرسائزز میں پش اپس ہیں، پل اپس ہیں، اس کے علاوہ ماؤنٹین کلائمبرز ہیں، اس کو کیلسٹینکس بھی کہتے ہیں، تو یہ بہت افیکٹو ہیں۔ اسی میں آپ کی انڈیورنس بھی بڑھ سکتی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اسی سے آپ اس کو مشکل کر کے تو اپنی مسل بلڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو ایوریسٹ کے لیے، خاص کر اس ایکسپیڈیشن کے لیے، مجھے زیادہ انڈیورنس ایکسرسائزز کی ضرورت ہے۔ ڈر کا فیکٹر جو ہے وہ جس طرح 2004 میں K2 بیس کیمپ گیا، تو جب K2 کو پہلی دفعہ دیکھا آمنے سامنے ہوئے ہم، تو اس پہاڑ کی ایک ہیبت تھی، اور اس کے ساتھ 2-3 اور ہیں 8000 میٹر کی چوٹیاں، لیکن جو ہیبت اس کی تھی وہ اسی کی تھی، اور اس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ نہیں، ابھی میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ ایوریسٹ میں بھی اس طرح کی ہیبت ہوگی، کیونکہ یہ بھی ایک اونچا پہاڑ ہے، بلکہ بلند ترین پہاڑ ہے۔ تو اگر مجھے وہ فیئر فیکٹر وہاں فیل ہوا تو یہ ایک نارمل بات ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی اپنے حواس میں ہوں، اور یہ ہونا چاہیے، ایک نیچرل چیز ہے۔ بہت ایکسائٹمنٹ ہے، اچھا لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی ڈریم پوری ہونے لگی ہے، بہت فخر محسوس کر رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے، بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ وہاں پہ خیر ہو، جس مقصد سے جا رہے ہیں وہ کامیابی ملے۔ تھوڑی سی لڑائی کی تھی کہ تھوڑا زیادہ پہلے پتہ چلنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، منع نہیں کیا۔ ہمیشہ یہ میں نے سوچا ہے کہ اگر ایک چیز میں ترقی مل رہی ہے اور چاہتے ہیں کہ اس چیز کو حاصل کریں، تو میرے سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا جو اس میں ان کی مدد کرے۔ ایک تو جب آپ کوپیمائی کی فیلڈ میں نکلتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ آپ آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ ایوریسٹ جو ہے وہ دنیا کا اونچا ترین پہاڑ ہے، تو اگر آپ اونچا ترین پہاڑ چڑھ لیتے ہیں تو پھر باقی سارے جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جاتے ہیں۔ وہ آلدو آسان تو نہیں ہے، K2 اس سے مشکل ہے، لیکن آپ کے پاس ایک جو ہے تمغہ آ جاتا ہے کہ آپ نے سب سے اونچا پہاڑ چڑھ لیا، آپ کا ایک نام بن جاتا ہے۔ سو اپنے لیے کرنا چاہتا ہوں، پھر ملک کے لیے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کا جو نام ہے، اس کا جو سافٹ امیج ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ایسے کام کریں جس سے ملک کا نام روشن ہو۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا، عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے۔